السلام علیکم. YasinSanalysis.com کے پلیٹ فارم پر آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید. میں آپ تمام لوگوں سے کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس یوٹیوب چینل کو اور اس YasinSanalysis.com کے پلیٹ فارم کو سنتے ہیں, سراہتے ہیں اور اپنے کمنٹ سے بھی مجھے آگاہی فراہم کرتے رہتے ہیں. بہرحال آج بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے. آج 10 مئی آج ڈیٹ ہو چکی ہے اور آج بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے. امریکہ کی اکانومی کے حوالے سے کچھ تجزیے و تبصرے آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں کہ مارکیٹ پہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے. آج جو شام کو 5:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق جو رپورٹ شائع ہوگی اس کی بڑی اہمیت ہے, کیونکہ کنزیومر پرائس انڈیکس یا افراط زر کے جو اعداد و شمار ہیں یہ ڈائریکٹلی امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ پہ, امریکہ کی خاص طور پہ جو فیڈرل ریزرو بینک کی جو میٹنگ ہوتی ہے جس کو ہم FOMC کے نام سے جانتے ہیں, اس کے اوپر اس کے اثرات بڑے گہرے مرتب ہوتے ہیں. اور اس کے ریلیز ہونے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایٹ سڈن بازاروں میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے, چاہے وہ سونے چاندی کے بازار ہوں یا پھر کرنسی مارکیٹ ہے یا انڈیویجول اسکرپٹ ہے یا امریکہ کی اسٹاک انڈیسیز ہے یا دنیا بھر کے جو ایک اسٹاک گلوبل مارکیٹ میں ٹریڈ ہوتے ہیں اس کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں. آج دنیا کے ڈفرینٹ چینلز پہ, ڈفرینٹ پلیٹ فارم پر جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف CPI کنزیومر پرائس انڈیکس کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں, تجزیے اور تبصرے پیش کیے جا رہے ہیں. آج بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ چینلز پہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ کنزیومر پرائس انڈیکس کے جو منتھلی اور ایئرلی فگرز شائع ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا ایک ٹھہراؤ ہمیں دکھائی دے رہا ہے. یعنی کنزیومر پرائس انڈیکس جو منتھلی بیسس پہ ہیں وہ تقریباً سیم آ رہے ہیں, 0.4% آ رہا ہے, اور جبکہ ایئرلی بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا گراوٹ دکھائی دے رہی ہے. تو اس گراوٹ کی جو وجہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 15-20 دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کروڈ آئل اور انرجی سیکٹر کی پرائسز جو ہیں وہ خاصی ڈکلائن ہو گئی. یعنی پچھلے دنوں جب ہم نے دیکھا کہ 83.50 یا 53 تک کروڈ آئل کی پرائسز گئیں اور وہاں سے گرتے گرتے بازاریں $63 تک آ گئیں. جب امریکہ نے اپنے شرح سود میں اضافہ کیا تو ایک سڈن مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گر گئیں اور سونے کی قیمتیں تاریخی بلندیوں تک پہنچ گئیں, 2085 تک جون کانٹریکٹ پہنچ گیا. تو آج بھی ہمارے سامنے یہی دکھائی دے رہا ہے کیونکہ کروڈ آئل کی پرائسز جو ہے وہ نامنلی تھوڑی سی ڈاؤن سائڈ پہ گئی تھی, 83 سے 63 ہوا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 63 سے دوبارہ 73 کے لگ بھگ مارکیٹ چل رہی ہے. تو ایک جو ٹھہراؤ آنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انرجی سیکٹر کے پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ شوٹ اپ نہیں کیے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ جناب اگر یہ 93 یا $100 پر بیرل کے حساب سے کروڈ آئل کی پرائسز چل رہی ہوتی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب آج کنزیومر پرائس انڈیکس کی رپورٹ بہت پلس میں آئے گی, اعداد و شمار میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا, لیکن اس میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اچھا, اب چونکہ کنزیومر پرائس انڈیکس میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہے تو اس بیسس پہ یہ کہا جا سکتا ہے یا پریڈکٹ کی جا سکتی ہے کہ جناب آئندہ جو امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کا اناؤنسمنٹ کرے گا اس کے اندر ایک پاز کا جو لفظ ہے وہ کافی استعمال ہو رہا ہے کہ ٹھہراؤ ہو جائے گا, پاز ہو جائے گا, اور امریکہ کا جو انٹرسٹ ریٹ ابھی 5.25% ہے جو کہ تقریباً 17 سال کی بلند ترین سطح پر ہے, اس کے اندر ایک ٹھہراؤ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اچھا, ٹھہراؤ کی سب سے بنیادی وجہ جو ہم CPI سے کنسیڈر کرتے ہیں وہ تیل کی جو قیمتیں ہیں اس سے ہم زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں. تیل کی قیمتیں آپ دیکھ لیجئے کہ بہت ہی زیادہ ایک اسٹینڈنگ پوزیشن میں چل رہی ہیں, بہت زیادہ نہ تو ڈاؤن سائڈ پہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب 30 اور 40 اور $50 پہ چل رہا ہے یا یہ $100 پہ چل رہا ہے. تو اس بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیل کی قیمتوں میں بہت زیادہ تیزی آئے گی یا گراوٹ آ جائے گی, اور اسی بیسس پہ جو الٹیمیٹلی ہمیں CPI اور انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے جو سلسلہ ہے وہ ہمیں معلوم پڑتا رہتا ہے. تو اس حوالے سے آج جو رپورٹ شام کو 5:30 بجے ریلیز ہوگی اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک پاز والی سچویشن ہے. اچھا, اب پاز کی جو سچویشن ہمارے سامنے آئے گی اس کا ایفیکٹ مارکیٹ پہ کیا پڑے گا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے, جب امریکہ انٹرسٹ ریٹ نہ بڑھانے کی انڈیکیشن دیتا ہے تو اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی آ جاتی ہے, اور اسی طریقے سے جب انٹرسٹ ریٹ نہ بڑھانے کی باتیں کرتا ہے تو ڈالر کی قیمتوں میں ڈالر میں گراوٹ آتی ہے اور یورو, اسٹرلنگ, کرنسی, سونے, چاندی میں تیزی آ جاتی ہے. تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب جس طریقے سے پچھلے کافی عرصے سے میں آپ سے یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ سونے کی قیمتوں میں اضافہ مستقل ہوتا رہے گا, اور پاکستان میں تو اضافہ ڈبل پہلو سے ہوتا ہے. یعنی ایک تو پاکستانی کرنسی ڈپریشیٹ ہو جاتی ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں سونے کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں تو ہمارے یہاں ڈبل ایفیکٹ آ جاتا ہے, اور سونا آپ دیکھ لیجئے 2,30,000 2,35,000 روپے تولہ
یعنی 2.5 لاکھ روپے کی طرف جو ہے پاکستان میں اس کی قیمتیں چلتی چلی جا رہی ہیں. اور کافی عرصے سے میں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ سونے کو آپ سیل نہ کریں بلکہ اس کی خریداری کریں اور خرید کے اس کو آپ لانگ رن میں ایز اے انویسٹمنٹ یا سیف ہیون کے طور پر آپ ہولڈ کر سکتے ہیں. تو لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے ٹیکنیکلٹیز ہیں. میں نے آپ کو تمام لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اسپاٹ کیش میں 1970 ویری امپورٹنٹ کروشل سپورٹنگ لیول ہے. اس کے نیچے اگر گولڈ جاتا ہے تو پھر ڈاؤن ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال وہاں سے تو ابھی $50-60 مارکیٹ اوپر کی طرف چل رہی ہے, یعنی 2035 اور 2040 پہ مارکیٹ چل رہی ہے اور اس کے اندر مزید پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے. اور ایگزسٹ کرنے کی وجہ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ جو کنزیومر پرائس انڈیکس ڈاؤن آ رہا ہے, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ آئندہ انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھائے گا یا پاز کرے گا, جس کے بیسس پہ سونے کی قیمتوں میں تیزی کے امکانات بہت زیادہ موجود ہیں. اور اسی طریقے سے جب انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھے گا تو ظاہر ہے ڈالر کی قدر و قیمت میں کمی, اور جبکہ یورو, اسٹرلنگ, سوئس فرینک, جاپنیز ین, آسٹریلین ڈالر, کینیڈین ڈالر, ان میں تیزی کے امکانات موجود رہیں گے. تو بہرحال اس کو آج ہم 5:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق اپنی نظریں مرکوز رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی سونے کی قیمتوں میں اوپری سطحوں پر جانے کی جو وجوہات ہیں وہ میں نے پہلے بھی آپ سے بتائی تھی کہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, یعنی آپ روس اور یوکرین کا مسئلہ دیکھ لیجئے, آپ ایران اور سعودی عرب میں تو بہرحال ابھی حالات بہتر چل رہے ہیں, لیکن سیریا اور پھر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو چپکلش ہوتی رہتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور اسی طریقے سے جو فن لینڈ نے جب نیٹو میں شمولیت اختیار کی تو روس نے اس کو دھمکی دی تھی کہ وہ وہاں سے اس کی جو گیس اور انرجی سیکٹر کی جو سپلائی ہو اس کو ڈسٹرب کرے گا. تو یہ سارے جو نگیٹیوٹی ہمارے سامنے آتی ہے تو اس میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا, سونے کی قیمتوں میں اضافہ, جو انسرٹینٹی کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ پاکستان میں بھی پریویل کر رہی ہے. کل رات پاکستان کے جو سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کیا گیا. پاکستان پورا اس وقت ڈسٹربنس سچویشن سے گزر رہا ہے. بڑی بڑی جو موٹر ویز ہیں, ہائی ویز ہیں, ان کو بلاک کیا گیا ہے. پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں جو ہے دنگے فساد پھوٹ پڑے. یہ بھی ایک نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے اور سونے کی قیمتوں میں اضافہ اس بیس پہ بھی ہوتا ہے. ہمیں یاد ہے کہ 2007 میں جب بے نظیر کا انسیڈنٹ ہوا تو اس میں بھی پوری دنیا اور پورے پاکستان میں سب قید و بند کی صحبتیں لوگوں نے برداشت کی اور اس کی وجہ سے بھی حالات کافی سنگین ہوئے. اور سونے کی قیمتوں میں بھی اگر اس وقت لمحات آپ جا کے چیک کریں تو اس میں بھی تیزی کے اثرات پائے گئے تھے. تو بہرحال آج بھی یہی کچھ صورتحال ہو رہی ہے اور ہماری تو یہ دعا ہے پاکستانیوں کہ پورے پاکستان میں امن اور شانتی رہے اور تمام حالات جو ہے وہ پولیٹیکلی ریزالو کیے جائیں اور آئین پاکستان کو سب سے پہلے رکھا جائے اور آئین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے پاکستان کو اسی پہ چلنا چاہیے. چاہے کوئی بھی ادارہ ہو وہ آئین پاکستان کو سب سے زیادہ فوقیت دے. اچھا, اس کے ساتھ جو آج ہمارے پاس بہت زیادہ ایک لوکل مارکیٹ کے حوالے سے جو خبریں ہیں اس کو ہم تھوڑے سے دیر میں دیکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی آج ہمارے پاس اور بھی جو دوسری خبریں لگی ہوئی ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے جمعرات سے ہونے والی G7 کی ملاقات. یعنی G7 دنیا کے 7 ریچسٹ اور بڑے ممالک جس میں امریکہ, کینیڈا, UK, فرانس, جرمنی, جاپان یہ سب شامل ہیں, وہ جاپان میں بیٹھک لگا رہے ہیں. نیگاٹا ایک شہر کا نام ہے, وہاں پر یہ ملاقاتیں شروع ہوں گی اور اس کے اندر جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جناب پوری دنیا میں جو کووڈ کے بعد سپلائی چین ڈسرپشن ہوئی یا چائنا بہت زیادہ پوری دنیا میں سرایت کرتا چلا جا رہا ہے اس کے اوپر باتیں ہوں گی. پوری دنیا میں جو ڈیٹ فائنینسنگ ہے, ڈیٹ پرابلم چل رہی ہے, اس کے اوپر ڈسکشن ہوگا. اور انٹرسٹ ریٹ جو بڑھتا چلا جا رہا ہے پوری دنیا میں, اس حوالے سے بھی بڑی اہم بیٹھک ہے, ملاقات ہو رہی ہے جاپان میں. کل جمعرات سے یہ سٹارٹ ہوگا اور اس کا آؤٹ کم آئے گا ہفتے والے دن. اٹ مینس کہ جو منڈے کو مارکیٹ اوپننگ ہوگی اس کے اندر کوئی گیپ کریشن ہو سکتا ہے. اس کو ہم کنٹینیولی دیکھیں گے, کل بھی دیکھیں گے اور جمعے کو بھی دیکھیں گے کہ کیا آؤٹ کم ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, کیونکہ بہت دنوں سے یہ خبر چل رہی ہے کہ امریکہ میں جو بینکنگ فائنینشیل سسٹم ہے وہ ڈسرپٹ ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے امریکہ میں 2 ماہ میں 4 بینکس ڈیفالٹ ہو چکے ہیں اور لیٹسٹ جو رپورٹ تھی کہ فرسٹ ریپبلک بینک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہوا جس کو JP مورگن چیز نے خرید لیا. اچھا, اس کے علاوہ جو ہمارے پاس رپورٹ تھی کہ کل رات کو جو
آئل کے حوالے سے رپورٹ تھی API انوینٹریز رپورٹ، وہ پلس میں آئی ہیں، کروڈ آئل کی انوینٹریز بڑھ رہی ہیں. آج شام میں بھی کروڈ آئل کی جو رپورٹ آئے گی وہ بھی پلس میں آ رہی ہے، تو کروڈ آئل کی پرائسز ڈاؤن ہونے کی انڈیکیشن ہے. اب ڈاؤن انڈیکیشن جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے CPI کم آئے گا، انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھایا جائے گا، تو اس پہ مارکیٹیں، اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی، جبکہ تیل میں مندی، ڈاؤن فال. لیکن سونے میں تیزی ہو سکتی ہے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھایا جائے گا، تو سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ کچھ باتیں انٹرنیشنلی آپ سے ذکر کیا گیا. اس کے ساتھ ہی پاکستان کے حوالے سے جو ہمارے پاس حالات بڑے دگرگوں چل رہے ہیں، خاص طور پہ جو دنیا کی ون آف دا بگیسٹ ریٹنگ ایجنسی ہے جس کو ہم موڈیز کے نام سے جانتے ہیں. موڈیز نے آج ڈفرینٹ پلیٹ فارم پر اخبارات میں یہ بات کہہ رکھی ہے کہ پاکستان کو اگر IMF کا جو لون ہے، IMF کا جو 6.5 بلین ڈالر کا جو ٹرانچ ہے، وہ اگر اس میں سے 1.2 بلین ڈالر پاکستان کو نہیں ملے 30 جون سے قبل، تو پاکستان ڈیفالٹ ہو سکتا ہے آن فائنینشیل پیجز پہ. تو یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ پاکستان کے اوپر چل رہا ہے، اور پاکستان میں جو اس طریقے سے پولیٹیکل انسرٹینٹی پریویل کر رہی ہے پچھلے سال 1.5 سال سے پاکستان میں ایک پولیٹیکل ریونج والی جو پالیٹکس چل رہی ہے، یہ بڑا ایک نیگیٹو ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ IMF کی اسٹاف لیول جو میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے پچھلے کئی ماہ سے، اس کا ابھی تک فائنل کنکلوڈنگ ریمارکس ہمارے سامنے نہیں آ رہے ہیں. اور جو کل سے جو پورے پاکستان میں صورتحال برپا ہوئی ہے، اور خبر میں یہ آ رہی ہے کہ جناب یونائٹڈ نیشن اور UK اور US پاکستان کو مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کیا پولیٹیکل انسرٹینٹی اور پاکستان میں کیا صورتحال ہو رہی ہے. اس وجہ سے یہ پورے جتنے بھی ہمارے لینڈرز ہیں جہاں سے ہمیں لون ملتا ہے، انہوں نے ہاتھ کھینچے ہوئے ہیں. اور یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ جب سعودی عرب اور UAE ہمیں پیسے دیں گے تو پھر IMF ہمیں دے گا. یہ کنڈیشنز بھی لگا رکھی ہیں، جس کی وجہ سے ایک انسرٹین سچویشن کریٹ ہو رہی ہے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں. وہ پوٹینشیل نظر نہیں آتا جو چند سال پہلے ہمیں دکھائی دیتا تھا. تو بہرحال یہ ایک انسرٹین سچویشن ہے پاکستان کے لیے، لمحہ فکر یہ ہے. پاکستان ایک بڑے کٹھن مراحل سے اس وقت گزرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور جب تک ہمیں IMF سے لون نہ ملے تو بڑا مسئلہ دکھائی دیتا ہے. لیکن آج ایک دوسری طرف یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ہمارے جو فائنانس مسٹر اسحاق ڈار، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 3.7 بلین ڈالر جو ہمیں ری پیمنٹ اور رول اوور کے لیے ضرورت ہے 30 جون سے پہلے، اس کا ارینجمنٹ ہو چکا ہے. اور ہمارا پڑوسی ملک سب سے زیادہ چائنا ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، اور اس چائنا کے سپورٹ ہونے پہ اب یہاں پر یہ بات بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ امریکہ ہے یا برطانیہ ہے یا یورپین کنٹریز ہیں، وہ بھی ہماری طرف جو ہے وہ نظریں جمائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر چائنا ہمیں سپورٹ کر دیتا ہے، چائنا جو ہے ہمیں IMF کے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیتا ہے، تو اٹ مینس کہ چائنا تو ہمارا بہت بڑا ایک دوست تو پہلے بھی رہا ہے، اور مزید دوستی اس کی قربت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ پاکستان کا ایک بڑا ایک عظیم دوست ہے چائنا. اور چائنا ہمیں اگر سپورٹ کر دیتا ہے تو پھر ہمیں IMF کے لون کی بھی ضرورت نہیں ہے. اٹ مینس کہ IMF کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا پاکستانی امریکن بلاک سے نکل کر چائنیز بلاک میں جا رہے ہیں. اور یہ کافی قوی باتیں ہوتی آ رہی ہیں، پچھلے کافی عرصے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان یورپین اور امریکن بلاک سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور اٹ مینس کہ اگر IMF اور یورپین کنٹریز ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے تو چائنا فرنٹ پہ آئے گا، چائنا ہمیں سپورٹ کرے گا، اور چائنا کے سپورٹ کرنے پہ ہم IMF کے ڈیفالٹ لسٹ سے نکل سکتے ہیں، حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اور یہی ہمارے اسحاق ڈار صاحب اور ہمارے ڈفرینٹ منسٹرز ہیں، وہ اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ 3.7 بلین ڈالر پاکستان کو 30 جون سے پہلے مل جائیں گے اور پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا. بہرحال یہ ہم دیکھیں گے اور ان تمام باتوں پر اپنی نظر مرکوز رکھیں گے کہ کیا کچھ ہوتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ کس طریقے سے ان تمام معاملات کو سے نبرد آزما ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جو 2 دن سے پولیٹیکل انسرٹینٹی پاکستان کے اوپر آئی ہے، عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوں گی اور پاکستان کے کیا حالات ہوتے ہیں، اس پہ ہم نظر رکھیں گے. لیکن ظاہر ہے یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ چھوڑے گا، اور پاکستان میں جو اسٹاک مارکیٹ ہے، پاکستان میں جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ڈفرینس ہے، پاکستان کے اوپر جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے وہ ہرٹ ضرور ہوگی. تو بہرحال اس کو ہم کلوزلی واچ میں رکھیں گے. آج شام 5:30 بجے ہمارے لیے امپورٹنٹ ڈے رہے گا، امپورٹنٹ وقت رہے گا جب امریکہ کے کنزیومر پرائس انڈیکس افراط زر کے اعداد و شمار شائع ہوں گے. آپ تمام لوگوں سے میں ہمیشہ یہ لکھتا رہتا ہوں اپنے واٹس ایپ پلیٹ فارم پہ کہ محتاط رہیں اور احتیاط برتیں، اپنے پورٹ فولیو کو پراپرلی ہینڈل کریں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.